يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان والو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جو تم پر ہے، جس وقت ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھایا تھا تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا۔ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ دو باتیں اس آیت کے اندر خاص طور پر بیان کی گئی ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے اور جس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہوتا ہے، اس کو کوئی باطل طاقت کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اس کے دل میں دشمن کا کبھی خوف نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں خاص طور پر ایمان والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ایک اہم نعمت سے ان کو نوازا تھا۔ اب یہ 1400 سالہ تاریخ میں بے شمار واقعات ایسے آئے ہیں کہ جس میں کافر قوم نے مسلمانوں پر دست درازی کی، مگر اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ان پر قابو پانے نہیں دیا۔ جب تک مسلمانوں کے دل میں تقوی تھا اور اللہ پر بھروسہ کر کر وہ میدان جنگ میں نکل جاتے تھے تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو مختصر جماعتیں بے سر و سامانی کے عالم میں مسلح اور ہتھیار سے لیس ہو کر تعداد میں بڑی جماعتوں پر بھی قابض ہو جاتی تھی اور کامیاب ہو جاتی تھی۔ شرط یہ تھی کہ وہ اللہ کی طاقت کے سہارے سے لڑتے تھے، ان کے دل میں تقوی تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا، تو ان کو عروج حاصل تھا۔ کفار ان پر قابض نہیں ہو سکتے تھے، ان پر غالب نہیں آ سکتے تھے۔ متعدد واقعات مفسرین نے اس آیت میں لکھے ہیں کہ وہ کون سا واقعہ ہے جس میں کفار نے مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو آرام کا وقت تھا، تو صحابہ کرام اپنے اپنے خیموں میں آرام کے لیے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ہتھیار درخت پر لٹکا کر آرام فرما رہے تھے۔ تو وہاں گاؤں کا ایک شخص موقع دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور ہتھیار پر کنٹرول جما لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہتا ہے، من یمنعک منی، بتاؤ مجھ سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ تقوی اور اللہ پر بھروسہ، کون بچا سکتا ہے؟ اللہ۔ اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا کہ اللہ کے غیبی مدد سے اس کے ہاتھ پر ایک روک طاری ہو گیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کفار کے ہاتھ تم تک پہنچ چکے تھے، یہ تو ایک واقعہ ہے، اسے تاریخ میں ہزاروں واقعات ہیں کہ کفار نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھوں کو ناکام کر دیا، ان کو قابض نہیں ہونے دیا۔ کب؟ شرط یہ کہ تمہارے دل میں تقوی تھا اور اللہ پر بھروسہ تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے جو آیت گزری تھی اس میں تقوی سے پہلے ایک عہد کا تذکرہ تھا کہ جو وعدہ اور جو معاہدہ تم نے اللہ سے کر رکھا ہے، چاہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کیا ہو یا ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، تو عالم ارواح میں تم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیری فرما برداری کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی اور اسلامی احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ عہدہ صرف ہم نے تم سے نہیں لیا بلکہ اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہدہ لیا تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا۔ عہد اس انداز کا تھا بنی اسرائیل میں کہ بنی اسرائیل میں کل 12 قبیلے تھے اور ہر قبیلے میں ایک سردار متعین تھا۔ ان سرداروں کو ذمہ داری دی تھی کہ خود بھی ان عہد کا پاس و لحاظ خود بھی کریں گے اور اپنے اپنے قبائل میں تمام لوگوں کو اس معاہدے کی پاسداری کا بھی لحاظ کرائیں گے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، اور ہم نے ان کے اندر 12 خاندان بنا دیے تھے، 12 قبیلے بنا دیے تھے اور ہر قبیلے میں ایک ایک سردار متعین۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی قبیلے کو، کسی خاندان کو کسی کے اوپر فضیلت حاصل ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس میں آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ نہ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر ہے، نہ گورے کو کالے پر ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جن کے دل میں جتنا تقوی ہے ان کا مرتبہ اللہ کے وہاں اتنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ دنیا کا سسٹم اس انداز سے چلتا ہے کہ ہر برادری کو اپنی برادری کے بڑے پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ دوسری برادری کے کسی شخص پر اتنا بھروسہ نہیں کرتے جتنے اپنی برادری کے بڑے آدمی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ان کو اس انداز سے ذمہ داری دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی اس انداز سے 12 خاندان بنا دیے تاکہ ہر سردار کی سرکردگی کے اندر تمام امور کو انجام دینا آسان ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برادری ذات پات کو تقسیم کر دیا جائے کہ کوئی اونچا کوئی نیچا۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کچھ برادریوں کو اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ رشتہ بھی نہیں بھیجا جاتا، یہ ذات پات اسلام کے اندر نہیں ہے۔ وقال اللہ انی معکم، 12 قبیلے بنائے، 12 سردار متعین کیے، اور اللہ نے ان سے کہا کہ ہم نے تم سے عہد لیا ہے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 2 مطلب ہے اس کے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے مجھ سے جو عہد کیا ہے اس کو پورا کریں گے، ہر وقت میری مدد تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے مجھ سے معاہدہ تو کر لیا ہے کہ تمہارے احکام کو مان کر کے ہم زندگی گزاریں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے دلوں میں کیا پلاننگ چل رہی ہے ساری ایک ایک حرکت میں نوٹ کرتا ہوں، انی معکم، میں ہمیشہ غافل نہیں ہوں بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ 2 مطلب ہے اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا معاہدے ان سے کر رکھے تھے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازوں کا اہتمام کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ تو سب سے پہلے تذکرہ ہے نماز کے اہتمام کا۔ معلوم ہوا کہ ہر نبی کی نبوت میں اور شریعت میں نماز ہے، چاہے طریقہ الگ الگ ہو، رکعتوں کی تعداد میں اختلاف ہو، مگر نماز تھی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فرضیت پہلے بھی تھی، اور بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئیں گے، تقریباً 4000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، تو ان پر ایمان بھی لاؤ گے۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز اور زکوٰۃ یہ عمل ہے، اور ایمان لانا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ مقدم ہے اور عمل بعد میں ہے، مگر یہاں عمل کا تذکرہ قرآن پہلے کر رہا ہے اور عقیدے کا تذکرہ بعد میں کر رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کبھی اس انداز سے بات کرتا ہے جس انداز سے واقعات کی ترتیب دنیا میں ہوتی ہے۔ پہلے نماز کا حکم ان میں آیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس کی پابندی کا تذکرہ پہلے کیا، اور انبیاء بنی اسرائیل بعد میں آنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، تو اس کا تذکرہ بعد میں کیا کہ بعد میں آئیں گے جتنے بھی انبیاء، تم میں سے ہر ایک ان پر ایمان رکھے گا۔ پھر آگے فرمایا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم ان کی تعظیم کرو گے، ان کی تائید کرو گے، ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ زکوٰۃ کا تذکرہ آیا، پھر اس کے بعد قرض حسن بھی اللہ کو دیں گے۔ یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس امت کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جس معاہدے کا تذکرہ تمہارے سامنے کیا، یہ معاہدہ پہلی امتوں کے ساتھ بھی تھا۔ نمازوں کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تمام انبیاء پر ایمان لانا، اور پھر ان کی مدد کرنا، اور اللہ کو قرض حسن دینا۔ دیکھیے ایک زکوٰۃ کے بعد پھر قرض حسن دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صدقہ ایسا ہے جو فرض عین ہے، جو شخص صاحب نصاب ہے، ہر اس شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، مگر مسلمان یہ نہ سمجھے کہ صرف زکوٰۃ ادا کر دی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، قرض حسن یعنی جتنے بھی دینی تقاضے آتے رہیں گے مسلمان اپنی للہ رقم اس میں خرچ کرتے رہیں گے، چاہے محلے کے اندر مسجد بنانے کا مسئلہ ہو یا مدرسے میں دینی تعلیم قائم کرنے کا مسئلہ ہو، یہ مسلمان اپنے ان للہ رقم کو اس میں استعمال کریں گے، یہ ضروری ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص پر یہ ضروری ہو۔ نہیں، 10 لوگوں نے اگر اپنے خرچے سے مسجد بنائی، اب اس محلے کے تمام مسلمانوں کے ذمے سے یہ فرض ادا ہو گئے۔ تو قرآن کی یہ طرز کا مطلب یہ ہے کہ صرف زکوٰۃ پر اکتفا مت کرو کہ مال کے سارے حقوق ادا ہو گئے،
نہیں، قرض حسن بھی اللہ کو دیا کرو، یعنی دین کی تمام راہوں میں خرچ کیا کرو اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اگر یہ باتیں تمہارے اندر ہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اب میرے وعدے سنو، میں تمہارے چھوٹے بڑے گناہ سارے معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور دائمی ایسی زندگی تمہیں عطا کروں گا کہ ایسے باغات میں تم رہو گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو شخص اس کے بعد تم میں سے الٹی راہ پر چلے گا تو وہ درست راستے سے ہٹ گیا ہے۔ درست راستہ وہی ہے جو ہم نے بتایا ہے۔ مسلمانوں، یہ بنی اسرائیل سے ہم نے معاہدہ لیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کتنے اچھے سے اس پر عمل کیا، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کی تشریح کل کریں۔ سبحان اللہ۔